الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا والیوم بھی اللہ تھوڑا سا تیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیز کروا۔ مولانا فیاض صاحب نے کہا کہ جی تعلق، پرانا تعلق ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ ایک تعلق مع اللہ ہوتا ہے، ایک تعلق مع مولانا فیاض۔ تعلق مع اللہ تو سنا ہوگا نا، تعلق مولانا فیاض۔ رمضان کی 27ویں رات ہے آج، آپ مسجد میں ہیں، بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہو، میرا اور آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بزنس کرے جس میں انویسٹمنٹ کم ہو، محنت کم ہو، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو۔ کچھ کاروبار ایسے ہیں ان میں محنت بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن ارننگ کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزدور کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، ملتا کیا ہے بیچاروں کو؟ ایک دہاڑی جس میں نہ وہ گھر خرید سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بمشکل 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ایک سائن کیا بس کروڑوں روپے کما لیے بیٹھے بیٹھے۔ تو دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری محنت کم ہو لیکن اس کا رزلٹ زیادہ ہو، پیسہ بھی کم سے کم لگے، نتیجہ زیادہ اچھا نکلے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں محنت کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ، وہ باتیں میں اپنی زبان سے کہہ کے چلا جاؤں۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کم وقت میں وہ باتیں کہلوا دے جس میں بات کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دیکھو، ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، دنیا میں 2 ہی طبقات ہیں نا، دین کو، مذہب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جو نہیں مانتے وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، وہ عیش پرست ہوتے ہیں، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں، لیلۃ القدر کیا ہے، تراویح کیا ہے، رمضان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں مذہبی تمہاری باتیں ہیں بھائی۔ ابھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے بھی کھا رہا ہے۔ مائک کی آواز مجھے سیٹنگ کچھ صحیح نہیں لگ رہی، گونج رہی آواز۔ ہاں کچھ آواز میں مزہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے رمضان میں مسجدوں کے مائک اکثر خراب ہوتے ہیں، ضرورت چونکہ زیادہ ہوتی ہے نا تو اس لیے ہوتا ہے۔ تعلق مع الفیاض کام نہیں آ رہا۔ اچھا۔ تو ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا یہاں ڈیفینس میں ہوگا جو رمضان میں روزے کھا رہے ہیں، وہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں، بیان بھی سنے آپ نے، امید ہے تراویح بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، تو کم از کم
یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہب کے باغی نہیں ہیں، مانتے ہیں، ورنہ اتنا بھی کیوں کرتے، آ کے بیٹھتے کیوں؟ کسی مولانا کے بیان میں آ کے بیٹھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، ورنہ مولانا صاحب سے آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولیں؟ نہ میں یہاں بالوشاہی بانٹ رہا ہوں، نہ میں آپ کو پیسے کمانے کے یہاں طریقے بتا رہا ہوں۔ ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے مائک کی، مجھے خود الجھن ہو رہی ہے اپنی بات سننے میں۔ خیر کسی کو بٹھا دیں، اللہ کرے سیٹ ہو جائے۔ نہیں، پنکھے بند ہونے سے نہیں ہوگا، یہ آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ، تو ایکو کو ختم کر دیں بھائی، اور میری آواز مجھے ہی ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، تو میں اپنا بیان سننے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میری آواز مجھے ہی آئی۔ تو ہم کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں، ورنہ آپ مجھے سننے کے لیے کیوں آتے؟ کیا مل رہا ہے مجھ سے آپ کو؟ ٹائم میں کیا دے رہا ہوں؟ نہ میں کوئی کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ میں کوئی ہیلتھ کی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے الگ کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پہلے منواتا ہے، اللہ اپنے وجود کے دلائل دیتا ہے، اپنی قدرت بتاتا ہے۔ جو مانتے ہیں ان کو اللہ واقعات سناتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس، جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے۔ یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا۔ یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا، یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ، کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے، جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، غریب تھے، مسکین تھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے، لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور فرعون کے ساتھ تھا۔ وہ کیا تھا بھائی قارون میں؟ تھا بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے، قوم بھی ایک ہے، مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا جا کے؟ ٹھکانا کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ۔ اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے، حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے، کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے، لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے، نہیں تھا، نہیں ہے ڈیفنس والوں کے۔ اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا، اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی۔ پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ، سونا اور چاندی، تو وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی، تو لاکر تھے بہت سارے، ان کی چابیاں بہت ساری۔ تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی، اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ۔ تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی، اتنا پیسہ دیا، تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی۔ اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے، کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو، کوئی بزنس کی بات کرو، کوئی ہیلتھ کی بات کرو، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ، ہے بھائی، کوئی نئی اپارچونٹی ہو اس میں، کوئی
کوئی لیدر کا بزنس ہو, کوئی گولڈ کا بزنس ہو, کوئی, یہ کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, نافرمانوں کے لیے آگ رکھی اللہ نے, جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. کیا مولانا والی باتیں لگا کے رکھی ہوئی, کیا مولویوں والی باتیں ہیں یہ. تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننا اور ان کی بات کو ویلیو دینا ٹائم ویسٹنگ لگتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا لگتا تھا؟ ٹائم ویسٹنگ. یہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا قارون کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے بہرحال اللہ کا پیغام پہنچانا, چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ سامنے والے میں سننے کی, سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں, ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ, اچھا لگے یا نہ لگے, ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا, نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے. آپ پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, گپ شپ لگا رہے ہو, تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی, کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے, پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا, جیتنے ویتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اب اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان, اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا, اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں, گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی, کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح شام کی باتیں, جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے, ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے, اور تمہارا کیا خیال ہے, تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا, شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم, اب دیکھو اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں, یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں, ماحول گرم ہو اور حکے چل رہے ہوں, ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے, ابے ایک دن مرنا ہے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے, تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے, پھر بھی وہ اڑ جائے, نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, دفن کر کے جا رہے ہوں گے, منو مٹی پھینک رہے ہوں گے, کل شریف پڑھ رہے ہوں گے, یہ کر رہے ہوں گے, ہم مریں گے پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی, لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے. کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار, ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے. یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے, نہیں تمبو لگے گا اور ابا کی یاد میں لنگر بٹے گا. تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی, انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنیں, مزے کی باتیں سنیں, لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے, وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں.
قارون کے پاس تو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی عیاشی، خزانے ہی خزانے، باندیاں، بیویاں، ساری نعمتیں عیاشی کی. اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا، بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی، کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا، ابے میری گاڑی دیکھ، لینڈ کروزر دیکھ، یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، اور ابے اب تو 4 شادیاں کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، تو سوچ رہا ہوں 8 کروں، ہے بھائی، اور یہ اور وہ، اور میں ابھی دیکھ، ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں، میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے یو ایس اے جا کے رہوں، یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل. اب میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں تو یو کے جا کے موو ہو رہا ہوں یہاں سے، میں تو وہاں جا رہا ہوں، میں تو وہاں جا رہا ہوں. اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے، تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے، تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے، اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے، یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، بہت زیادہ 30 ہو گئے، اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی، بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی. اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے، کیا اس سے جو ہے نا، جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو، رک تو رہا نہیں ہے، تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا، 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی، تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے، یہی ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو. لڑکے جم جاتے ہیں، یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے، بعض دفعہ وہی ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہو اینٹی ایجنگ، ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں، تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذل العالیہ گئے، مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں، گپ شپ ہو رہی ہو، اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بینک اسٹیٹمنٹ، اور کوئی بندہ بولے ابے سب ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ، تیرے سے بڑا سیٹ تھا، اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا یار؟ اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے، تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں، پھٹے کی باتیں، جنازے کی باتیں، قبر کی باتیں، کیا شروع کر دیا تم نے؟ تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت، قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں؟ بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی، قارون کو ہوئی. کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی، اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے، آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو میں برا تو نہیں لگ رہا؟ سنو، آپ بھی مجھے بھگا دو یار، کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بھائی دنیا میں بہت تھوڑا رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آخرت کی تیاری کر، اب وہاں جانا ہے. سارا ادھر کے لیے کر لیا تو نے، ادھر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. تو قارون کو نا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سمجھایا تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ اسٹرگل ہے. کیا ہے؟ اسٹرگل ہے، محنت ہے، دماغ کا استعمال ہے. ہر ایک کو نہیں مل جاتا ایسے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی صاحب، وہ ایک لطیفہ میں سنا دوں، تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جائیں گے، تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا. ایک سیٹھ تھا، سیٹھ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت بے وقوف ہے،
اب وہ سیٹھ کو غصہ آتا تھا، لوگ مجھے بیوقوف، تھا وہ واقعی بیوقوف، اس کو غصہ آتا تھا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. تو اس نے اپنے چیلے سے اپنے خادم سے کہا کہ یار لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں بہت زیادہ بیوقوف، تو ایسا کر میری ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے نا تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. کیا پوچھ؟ پہیلی، تاکہ میں اس کا جواب دوں تو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں، ذہین. لیکن اس کو خطرہ تھا ایسا نہ ہو جواب ہی نہ آئے مجھے. تو اپنے خادم کو کہتا ہے پہیلی وہ پوچھنا جس کا جواب مجھے آ جائے، اتنی آسان ہو کہ اس کا جواب مجھے آتا ہو. ایسا نہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ قسم کی چیز لے آ کہ میں اور بے وقوف ثابت ہو جاؤں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو نے پہیلی پوچھی اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا، میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس نے بولا یار یہ تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا، کوئی ایسی آسان پہیلی لے کر آؤ مارکیٹ میں کہ پاگل سے پاگل کو بھی اس کا جواب آتا ہو. تو اب اس نے سوچ کے ایک پہیلی بنائی. بولا دیکھ ایک جانور ہے چھوٹے سے قد کا، دم لمبی، اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چولہے کے گرد گھومتا ہے، میاؤں میاؤں کرتا ہے. بتا کیا ہے؟ اس نے کہا نا اتنی آسان پوچھو نا تاکہ پتا تو جواب آئے نا، ورنہ میں پٹوں گا. پتا کیا ہے وہ؟ سیٹ بولتا ہے کافی دیر سوچ کے کہتا ہے مرغا. کیا کہتا ہے؟ اب یہ خادم نے بولا اگر میں نے بولا کہ جواب غلط ہے تو میں تو پٹوں گا. تو ایک خادم کہتا ہے حضور یہ اتنی مشکل پہیلی، اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا، یہ مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے آپ کو، بیمانٹی ہوئی ہے، یہ بےمانی ہوئی ہے، لگتا ہے کسی نے آپ کو، اتنا مشکل ڈیفیکلٹ پہیلی میں نے پوچھی اور آپ جواب دے دیے، کوئی لگ رہا ہے کسی سے کان میں بتایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں، عقل کی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی، کسی نے بتایا نہیں ہے. تو یہ تو لطیفہ ہے کسی بیوقوف سیٹھ کے بارے میں، لیکن میں اور آپ، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہم اس سیٹھ سے بھی بڑے بیوقوف ہیں جو قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملیں یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، یہ ہمارے عقل کی دوڑ ہے، یہ ہماری اسٹرگل ہے، ہماری محنت ہے، مائنڈ استعمال کیا ہے، بزنس میں دماغ لگایا ہے. ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے ایسے، ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے بھائی. ہم نے محنت کی ہے بچپن سے. موٹیویشنل اسپیکر بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو 7 کامیاب ترین دنیا کے جو کہتے ہیں نا 7 عادتیں کامیاب ترین لوگوں کی بتاتے ہیں نا، 7 ہیبٹس، 7 عادتیں وہ اختیار کر لو تو وہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی ان کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں کہ دیکھو ان کے اندر یہ 7 عادتیں تھیں، صبح جلدی اٹھتے تھے، رات کو دودھ پی کے سوتے تھے 1 گلاس وغیرہ وغیرہ. اچھے بچے تو یہ کرتے ہیں نا، رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سونا کرتے تھے، اب دودھ پتی پی کے سو رہے ہوتے ہیں، اب تو گٹ کے کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایسے تھے اور ویسے تھے، ان میں برداشت تھی، پیشن وغیرہ وغیرہ، ٹش پش، بہت ساری چیزیں ملا کے 7 وہ علامتیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں. آپ اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر لو، آپ بھی وہاں تک پہنچے ہوئے ہو. وہ آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ہسٹری میں ریسرچ کرو گے تو آپ کو 7 کے بجائے 14 علامتیں نظر آئیں گی جو بہت سے لوگوں میں تھیں، مگر کامیابی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کامیابی قریب بھی نہیں پھٹکی. جب وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچنے والے تھے، پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو اتفاق سے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور بالآخر گئے. حالانکہ ان میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ بولو 14. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اس لیے اتفاق سے گر گئے اور سارا پروگرام ہی ان کا کامیابی کا بڑھ گیا. تو وہاں تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ کتاب ان ملکوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، یہ ان کنٹریز کے بارے میں لکھی گئی ہے جہاں گٹر کے ڈھکن کھلے نہیں ہوتے، بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا گٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ان ملکوں کے بارے میں وہاں اگر یہ 7 علامتیں پائی جائیں گی تو آپ کامیاب لازمی ہوگے. میرے بھائی ان ملکوں کے مسائل کچھ اور ہیں. جب یہ کووڈ آیا ہے نا تو اس میں بہت سے ایسے لوگ دنیا سے گئے ہیں جن میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. صحیح ہے نا؟ کووڈ نے آ کے جھاڑو کی طرح. یار آپ لوگ پتہ نہیں بول کیوں نہیں رہے، میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. آپ تو جواب سینٹنس کمپلیٹ کیا کریں. میں بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ہمارے قابل احترام ہے.
تو ان میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. ایک وائرس گیا ہے اور ساری علامتوں کی ایسی کی تیسی کر دی. اس نے بولا دفع ہو یہاں سے, جھاڑو پھیر دی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو لگائے جا کے جہاز, ہم نہیں کہہ رہے کوئی اچھا کام ہوا, انسانیت کا قتل جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ تھے میرے بھائی. وہ تصور کر سکتے تھے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاز اڑ کے عمارت میں گھس جائے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ڈمپر کے نیچے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو 7 دن میں کامیاب لوگوں کی علامتیں پائی جائیں. ڈمپر والے میں ایک علامت نہیں تھی, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے؟ بندہ مار کے بھاگ بھی گیا, دوبارہ سے دوسرا ڈمپر چلا رہا ہے وہ. میں ان علامتوں کا منکر نہیں ہوں, پیدا کر لو وہ علامتیں, اچھی بات ہے. اچھے لوگوں شریف تو کہلاؤ گے نا, بھلے کامیاب نہ بھی ہوئے. لیکن میرے بھائی قرآن جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے. مادہ پرست لوگ جس چیز کو کامیابی کہتے ہیں وہ بالکل الگ دنیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں, انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ابھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا پیغمبروں کو. دنیاوی لحاظ سے یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ دنیاوی لحاظ سے ناکام, ویژن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب. دنیا میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, خدا کی نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, تو بالکل ہی الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا ساری زندگی. اس میں کامیاب لوگوں کی علامتیں تھیں یا ناکام لوگوں کی؟ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی. کچھ ہوگا ڈپریشن کا مریض, کچھ تو ناکامیاں ہوں گی نا کہ بندہ ہی مارتا جا رہا ہے. 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ دنیا تو میں نے برباد کر لی ہے. ظاہر ہے چھپتا پھرتا ہوگا, لوگ لانتے کرتے ہوں گے. ایک خود بھی جب انسان ظلم کرتا ہے نا, اسٹریس میں جاتا ہے, ڈپریشن. جتنے یہ قاتل لوگ ہیں نا, یہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں, سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں. یہ قاتل بھی, کیونکہ انسانی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو پھر سکون سے سونے نہیں دیتا. وہ سوچو 99 انسانوں کو قتل کیا ہوگا, کیسی ڈپریشن اور اسٹریس میں ہوگا. کیوں؟ وہ کامیابی سمجھ رہا تھا دولت کو, پیسے کو, عزت کو. قتل کر کے اس کو پیسے بھی مل گئے, ایک بندہ مارنے کے پیسے ملتے ہوں گے اس کو, پیسے بھی مل گئے, دولت بھی مل گئی, عیاشی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, سکون نہیں. اللہ نے اس پہ رحم کیا, اس کو 99 انسان قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ جس چیز کو میں ہدف بنا رہا ہوں, کامیابی کا معیار سمجھ رہا ہوں, یہ معیار غلط ہے. خیال آ گیا, کیونکہ وہ تھا مسلمان, یعنی اہل ایمان میں سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فسأل عن اعلم اہل الارض, لوگوں سے آ کے پوچھنے لگا, بھائی مجھے کسی مولانا صاحب کا پتہ بتاؤ. ایسے موقع پہ کس کا خیال آتا ہے؟ مولانا صاحب. میں شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ کامیابی ہے, مجھے خیال ہو رہا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. یہ دنیا تو سب کچھ مل گیا نا, لیکن سکون نہیں ہے. تو اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے. لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد اب خدا مجھ سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اب پتہ نہیں خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو سنا ہوا ہے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے, لیکن اتنے ٹاپ لیول پہ اگر میں نے گناہ کر لیے, اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے. تو یہ بات یا تو اللہ بتائے گا یا زمین پہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے جو اللہ کا علم جانتے ہیں, یعنی جو آسمانی کتابوں کا علم جانتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتاؤ جس کو شرعی مسائل آتے ہوں, میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا کہ 99 انسان قتل کرنے کے بعد کیا میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب کا پتہ بتا دیا. راہب کا مطلب اس زمانے کے بزرگ, بزرگ کا مطلب جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے ہوں, علم نہیں ہے,
لیکن عبادت کی بہت کثرت. لوگوں کے ذہن میں علم سے زیادہ صوفیوں کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں, یہ حضرت جی کہاں ہیں, پہنچے ہوئے. کوئی دوڑ رہا ہے, جم جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, یہ نارمل انسان ہے, یہ کیا ہے, یہ کوئی بزرگ ہے. یہ بزرگ کا تصور یہ ہے کہ ہلانے سے ہلے نہیں, چلانے سے چلے نہیں. ایسی باوقار شخصیت کہ ہلاؤ تو ہل نہ پائیں, چلاؤ تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی زندگی گزر جائے اور بس ارشادات فرماتے رہیں. بہت جیسے دلہن رخصتی کے وقت پرانے زمانے میں چلتی تھی, ایسے چلتے ہوں, اتنے نیک. تو یہ نہیں ہے بھائی. صحابہ کو تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا تھا. تو وہ بزرگ تھے نہیں تھے صحابی ہونے کے باوجود. تو بزرگ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے. اور یہ روحانی عامل کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے جو کام کر رہے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں ایک نمبر کے, ان سے کبھی متاثر نہیں ہو. موکل اور وہ آئے تھے ایک صاحب ڈیفینس میں سرسوں کے تیل کے فضائل بتا کے چلے گئے, یہی ڈیفینس میں بیان, اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ وہ بیان ہے, کہہ رہے ہیں سرسوں کا تیل آپ تھوڑا سا یہاں لگائیں, تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں, پھر یہاں لگائیں, پھر 70 بیماری پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی, تمہیں شرم نہیں آتی. لوگ کہہ رہے ہیں, میں بھی آیا تھا بیان, میں نے بھی بیان کیا, کوئی کراؤڈ نہیں تھا اتنا, مجھے کوئی حسد نہیں ہو رہی ان سے, کوئی نہ ہو کراؤڈ. بندہ آیا ہے اور ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بھرے ہوئے ہیں جی, اور بیان کیا ہو رہا ہے, سرسوں کا تیل تھوڑا سا آپ یہاں لگائیں, ناخنوں پہ, رات کو ناخنوں پہ لگائیں, یہ والا تیل یہاں لگائیں تھوڑا سا, 70 بیماریوں سے آپ کو کیا ہوگی, شفا. لوگ کہہ رہے ہیں یار پہنچے ہوئے ہیں. ڈائریکٹ کس سے رابطہ ہے, حالانکہ سرسوں کے تیل کی کمپنی سے رابطہ ہے, اللہ سے رابطہ نہیں ہے. تیل بکوانا ہے میرے بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑا مقام دیا ہے بھائی. اب یہ پھوکا والی سرکار دیکھ لو, گھٹنے جڑ رہے ہیں, ہڈیاں جڑ رہی ہیں. میں نے ایک بیان دے دیا تھا, بھائی کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو, آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دو اپنی پھونک کے, وہ جا کے اسپرے کرتے رہیں گے, بندے جڑتے رہیں گے. اس کو اتنا غصہ آیا, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی بھائی ان لوگوں نے ہمیں. میں نے کہا میں نے تو تمہارے فائدے کی بات کی ہے, محنت کم ہوگی, فائدہ مخلوق کو زیادہ ہوگا, سلنڈر بھروا لو. لیکن آپ دیکھو کتنا ایجوکیٹڈ طبقہ ایسے بے وقوفوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں, پہنچے ہوئے. تو بزرگ کوئی خلائی مخلوق نہیں, اچھے انسان از کالڈ بزرگ. اچھا انسان از ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, بچے پڑھتے ہیں سائنس میں, از کالڈ آخر میں لگا دیتے ہیں. تو اچھا انسان از کالڈ جو نیک انسان ہے, جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, بس اتنا کافی ہے. اتنا کیا ہے, یہ بزرگ ہے, یہ جنت میں جائے گا. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, اور بیعت ہونے سے مقصد ہوتا ہے کہ بزرگ بن جائیں. فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کی ضرورت, انسان بن جاؤ, شریف انسان, بس کافی ہے. تو وہ سے 99 انسان قتل ہو گئے. اب اس کو خیال آیا کہ یار میں نے جس چیز کو ویژن بنایا ہے, کامیابی سمجھی ہے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ کہ مرے تو خدا راضی ہو ہم سے, جانا ہے ہم نے, یہاں رہنا کتنا ہے. تو یہاں کی دولت, یہاں کی عزت, نعمت ضرور ہے, مل جائے بہت اچھی بات ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. نہ صحت ہمارا ہدف ہے, نہ دولت, نہ عزت, یہ سب نعمتیں ہیں. جب آپ سفر میں, ٹرین میں, جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہو, کچھ لوگ اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بیچارے پائیدان پہ W11 میں لٹک کے گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, وہ لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے رش میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنا سا انگوٹھا ٹکایا ہوا ہے پائیدان پہ, لیکن لانڈھی تک گیا بندہ, اور کنڈکٹر بھی اسی بس میں سفر کرتا ہے. اتنا رش ہوگا بس میں, چوہے کے گزرنے کی جگہ نہیں ہوگی, لیکن کنڈکٹر اس دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لیتا ہوا اس دروازے سے اتر جائے گا, سب کی جیب کٹے گی, اس کی جیب نہیں کٹے گی. تو سفر میرے بھائی, کسی کو ونڈو سیٹ مل جاتی ہے, کسی کو بزنس کلاس میں سیٹ مل جاتی ہے, کوئی PIA میں سفر کرتا ہے. بہرحال یہ ہمت کی بات ہے, اللہ سے اس کا تعلق ہے, اور کوئی ایمریٹس میں سفر کرتا ہے. لیکن دنیا میں ایسا احمق اور ایسا بے وقوف دیکھا جو بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہو اور اسے ان سیٹوں سے محبت ہو جائے. ہیں کیا یار, کیا سیٹ ہے یار, بٹن دبایا, اوہ پیچھے جا رہی ہے سیٹ. کسی غریب آدمی کو لے جا کے آپ نے
جہاز کے جو فرسٹ کلاس ہوتا ہے اس میں بٹھا دیا. لے بیچارہ جھونپڑی میں رہتا تھا, اب کوئی ایمرجنسی ہو گئی, فرض کریں دبئی میں اس کا کوئی ریلیٹو رہتا ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی, فرض کریں اس کے ابا کا انتقال ہو گیا وہاں دبئی میں, اب اس کو جنازے میں جانا ہے. ڈیفنس والے کو ترس آیا, اس نے زکوٰۃ سے اس کا بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا کہ بیچارے کو غم ہوا ہے, اس کو دبئی جانا ہے اور اکانومی میں سیٹ مل نہیں رہی, بزنس میں ہی مل رہی ہے, بیچارے کو پہنچنا ہے, چل یار جا یار باپ کے جنازے میں شرکت کر کے آ جا. اب یہ جھونپڑی سے گندے نالے سے نکلا, کبھی اس نے بزنس کلاس دیکھا نہیں, وہاں بیٹھا تو بھائی بٹن دبایا, پیچھے بٹن دبایا, یہ خوبصورت سی ایئر ہوسٹس, جس سر آپ کو کیا چاہیے, اس نے ایسی کبھی خوبصورتی گندے نالے میں دیکھی نہیں. وہاں ایسی عورتیں تھیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی تھیں اس کو. میں نے افریقہ میں دیکھا, ایک افریقہ میں نا ایک بالکل یعنی ایک ڈیٹ لگ رہی تھی, ڈیٹ, ہم کہیں گاڑی میں جا رہے تھے تو ڈیٹ, دونوں ڈیٹ, لڑکا لڑکی ہوتے نا ڈیٹ مار رہے ہوتے. میں نے کہا یہ ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں, ڈیٹ کے لیے ضروری ہے نظر تو آئے نا, لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. خیر, تو اب آپ نے کیا کیا, اس غریب مسکین کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, وہ تو اس کی تو پانچیں کھل گئی وہاں. اتنی خوبصورت ایئر ہوسٹس اس نے کبھی نہیں دیکھی, اور اتنی تمیز سے اس سے بات کر رہی. اس نے بیچارے کو W11 کا تجربہ تھا, جہاں کنڈکٹر گالیاں دے کے کرایہ نکلواتا تھا اس سے, اور دھکے دے کے نیچے. ہمارے یہاں بسوں میں تو اتارتے تھے نا, چلتی ہوئی بس سے اتر جا بھائی. پنجاب سے لوگ نئے نئے آتے تھے نا بچپن میں, ہمیں یاد ہے, وہ الٹی طرف اترتے تھے, گر جاتے تھے نیچے. یعنی بس ادھر کو جا رہی ہے, اس نے روکا تو ہے نہیں, اس کو نہیں پتا کہ جدھر کو جا رہی ہے ادھر بھاگتے ہوئے اترو, وہ الٹی طرف کو اتر رہا ہوتا تھا, پھر گرتا تھا. تو اس نے یہ عزت دیکھی تھی اپنی. اب وہاں جا کے بھائی ایئر ہوسٹس پوچھ رہی ہے آپ کو کیا چاہیے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹاول لے کر آ رہی ہے گرم, اس کو یہ نہیں پتا کیا کرنا ہے اس سے. پھر جناب اس سے آپ چٹنی کھائیں گے, کباب کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, کیا کھائیں گے, پوچھے جا رہی ہے. 2 4 6 8 10 گھنٹے کا کوئی بھی سفر. اس کے بعد اب یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے نیچے, میں نہیں جاؤں گا, مجھے یہیں رہنا ہے, میں نہیں جاؤں گا. اتنی اچھی سیٹ تھی اور ایسا بہترین ٹیمپریچر, پنکھا جب چاہو اپنی طرف کر لو, جب چاہو پڑوسی کی طرف کر لو. اور اس کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے. ایئر ہوسٹس بٹن دباتا تھا, چائے لے کے آ رہی ہے, ادھر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, کوئی رسپانس نہیں. ایئر ہوسٹس کو 3 دفعہ ایک کام کہے 3 دفعہ کرے گی. بیگم کو آپ نے دوسری دفعہ کہہ دیا, آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. ایئر ہوسٹس سے آپ کہہ دیں نا کہ دیکھو تم چائے بنا لو, کائنڈلی ذرا 1 کپ ٹی اور مل جائے گی, تھینک یو. وہ الٹا شکریہ ادا کرے گی آپ کا کہ آپ نے اس کو کام کا بولا, تھینک یو سر, لے آئے گی چائے. بیگم کو آپ نے بولا چائے بنا دو ذرا, اندھے ہو نظر نہیں آ رہا, چولہے پہ تو کھڑی ہوئی ہوں, کیا خیال, چولہے پہ کھڑی ہوئی ہوں, کیا توے پہ بیٹھ جاؤں, توے پہ بیٹھ جائے. تو آپ بتاؤ, وہ جب یہ ماحول دیکھے گا گھر جانے کا دل چاہے گا, اس کا دل چاہے گا گھر جاؤں. تو اب رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے دبئی پہ اٹھ, یار یہ سب نعمتیں مجھ سے چھن رہی ہیں. اور کامیاب لوگوں کی علامتیں اگر پائی جائیں نا تو ہمیشہ بزنس کلاس ہی میں سفر ہو. اس سے لوگ بولیں گے بھائی صاحب یہ تھوڑے ٹائم کے لیے تیرے کو پروٹوکول دے دیا تھا, اتر جا بھائی جا, اور پھر واپس, ابھی تو دبئی ہے, جب واپس جائے گا نا اسی گندے نالے پہ. اب تو حکومت نے وہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے وہ نالا بھی توڑ دیا ہے, تو وہ بھی نہیں ملے گا تجھے, فٹ پاتھ پہ سوئے گا جا کے. لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے, ہائے 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 یہ مجھ سے لائف چھن گئی. تو عقل مند آدمی کہے گا کمبخت, تجھے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ سیٹیں تیری نہیں ہیں, یہ ایئر ہوسٹس تجھے گفٹ میں نہیں مل رہی, یہ مسافر خانہ ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے پیسے تو نے زیادہ جمع کرا دیے تھے یا زکوٰۃ میں کسی نے تیری طرف سے دے دیے تھے, تو اس وجہ سے تھوڑے ٹائم کے لیے تجھے لگژری تھوڑی سی ایک لائف مل گئی ہے. کچھ اکانومی میں سفر کر رہے ہیں, اور کچھ اونٹوں پہ گدھوں پہ بھی آ رہے ہوں گے, کچھ لانچوں میں بیٹھ کے آ رہے ہوں گے. تو پاگل آدمی انجام کو دیکھا جاتا ہے, وقتی حالت کو نہیں دیکھا جاتا. تو میرے بھائی ہم تو اس پاگل پہ ہنس رہے ہیں, ہم سب اسی طرح کے پاگل ہیں, ہنس رہے ہیں ہم, یار وہ غریب آدمی جھونپڑی میں رہ رہے ہیں اور میں دیکھو کیسی لگژری لائف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرے بزنس. بھائی صاحب تھوڑے دنوں کی بات ہے,
قبرستان ڈیفنس میں بھی ہوتا ہے، قبرستان پٹیل پاڑا میں بھی ہوتا ہے، اورنگی ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے، اور میرے بھائی قبر کے جو اندر کی حالت ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈیفنس کی قبر ہے یا امریکہ کی قبر ہے یا اسلام آباد کے اندر قبرستان ہے یا گندے نالے کے ساتھ کا کوئی قبرستان، اندر جانے کے بعد سب بولو برابر۔ تو وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا نا، اس کی بات میں جلدی سے مکمل کر کے بیان کو پھر سمیٹتا ہوں۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہمیں کوئی بتاؤ کہ اللہ اب، یعنی اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے جب منزل پہ پہنچایا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا ایک دن میں بھی لڑکنے والا ہوں، کوئی نہیں بھی مارے گا تو جانا تو ہے نا، تو جو ان کا انجام ہوا وہی میرا بھی ہوگا۔ اس کو خیال آ گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم؟ تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور پہ، تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دی، ایک بزرگ ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ وہ بزرگ کے پاس چلا گیا، وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن علم بھی ہو۔ تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گیا، کہا یار ایک بندہ مارا ہوتا، 2 مارے ہوتے، یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا، اتنی تکلیف دی ہوتی، کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی، تو 99 بندے مار کے آ گیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے، توبہ کے تکلف کی، 99 بندے یار۔ تو ان بزرگ نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی، اب توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں؟ اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا۔ دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا۔ اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے، جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے، تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو، سینچری پوری کرو۔ جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا، کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھا اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے۔ فَكَمُلَ بِهِ 100، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ۔ لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا، اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کر لو۔ یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا، 2-4 مولاناؤں کو دیکھا، ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا، بدعملی دیکھ لی کسی کی، یار یہ تو ایسے، ابے ایسا بکواس ہے، یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے، کوئی دین بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں۔ بھائی اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو، اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لیں، ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے، علماء سے، ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا، کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے، ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں، ابے یہ سب مولوی ایسے۔ میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی؟ تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا، 100 بندے تو مار دیے، لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں، ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے؟ اس زمانے میں گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ گوگل پہ ڈال دیتا، کیا خیال ہے؟ لیکن گوگل نے اگر غامدی کا بتا دیا نا اس کو، یا پھر وہ اتنا ماڈرن ہو جاتا کہ سب کچھ کرتے رہو۔ ایک کہیں تصویر آئی، غامدی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے حلال؟ سوری یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہاں پہ، لیکن تو اب کیا ہوا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم، دین کا علم تھا ان کے پاس۔ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے، مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں، اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے، انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی، انہوں نے بتایا نعم، 3 باتیں کی انہوں نے۔ پہلی بات نعم، مسئلہ بتا دیا، ہاں توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 2،
موٹیویٹ کیا. ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ پتہ نہیں یار ایسا ہی تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا من یحول بینہ و بین التوبہ. بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا, اللہ سے معافی مانگ. کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کون ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے, تو ہے اور تیرا رب ہے. اور قرآن کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب, اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے, بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے, تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا کہ اللہ کو کہہ رہے اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ, وانا ربک, اور میں تیرا خدا. یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ, لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ. وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا, وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں. میرے منہ سے نکل گیا. نکلا کیوں؟ منہ سے کیوں نکلا؟ منہ سے ہی نکلتی ہیں چیزیں بھائی. فوراً اڑاؤ اور پھر روڈ کنٹینر لاؤ اور یہ کرو, اور پھر وہ ملک میں احتجاج اور نبی کے نام پہ سرتن سے جدا, اور پوری ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اور ہمارے نبی اس واقعے کو کتنے مزے سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا کہ زبان سے اس کی غلطی ہو گئی. نبی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا. سب سے پہلے ہم بیوی کو حرام کرتے ہیں, کہہ رہے تو کافر ہو گیا, اب تیری نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. کافر کا بچہ ہے, نکاح ٹوٹ گیا تیرا. ابن انشا ایک مزاحیہ رائٹر گزرا ہے, مزاحیہ رائٹر, اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی. اس میں مختلف قسمیں ٹریگنومیٹری اور کر ٹریگنومیٹری, پلین ٹریگنومیٹری نا, اس میں بڑی دلچسپ باتیں. تو اس نے لکھا دائرہ, دائرے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا, سرکل. تو اس نے لکھا دائرے کی دو قسمیں, ایک وہ دائرہ, پھر اس میں کارٹون بنایا ہوا ہے, ایک مولانا صاحب پگڑی پہن کے ڈنڈا لے کے باہر نکال رہے ہیں. اس نے کہا یہ اسلام کا دائرہ ہے. ونس اپون اے ٹائم اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل ڈنڈے مار مار کے باہر نکالا جاتا ہے. دائرہ اسلام سے خارج, وہ بھی دائرہ اسلام سے. تو ہمارا جو اسلام کا سرکل ہے وہ کیا ہے؟ روز بروز تنگ ہوتا جا رہا ہے. اتنا ظرف تھوڑا سا بڑا رکھو میرے بھائی. کوئی مسلمان نبی کی توہین کی جرت نہیں کر سکتا. اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے. تو اس کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اس کو خوشی ہوئی تھی نا کہ اس کا سارا بچھڑا ہوا سامان واپس آ گیا, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ہوا, اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. جیسے اللہ کو گناہ سے نفرت ہے ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو میں جلدی سے بس حدیث کو سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عالم نے 3 الفاظ کہے. پہلا مسئلہ بتایا, ہاں اللہ توبہ قبول کرے گا. پھر اس کو موٹیویٹ کیا کہ وسوسے ختم ہو, اور کہا من یحول بینہ و بین التوبہ, بھائی کون ہے جو تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے. یہ اس حدیث کے اس الفاظ کو میں دوسری حدیث سے سمجھاتا ہوں. دوسری حدیث سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے, ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. تو جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آیا ہوا تھا, وہ ہر وقت گناہگار کو کہتا کہ تو جو ہے نا یہ تو چھوڑ دے یہ برائی. تو وہ کہتا کہ میں توبہ کر لوں گا, اللہ معاف کر دے گا, میں توبہ کروں گا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے الفاظ, اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ اغفر لفلان. یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں اٹھانے والا؟ کہ بھائی تیرا کام ہے دعوت دے, اس کو نیک بنانے کی کوشش کر. تو ٹھیکیدار کب سے بن رہا ہے؟ میرے اوپر قسمیں کون اٹھاتا ہے؟
نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا اور صرف اس کو دکھانے کے لیے اس گنہگار کو بخشا ہے اللہ نے کہ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب تو اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ معاف کرے گا تو کون ہے جو رکاوٹ بنے؟ بھائی کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ نہیں میری پرمیشن نہیں ہے؟ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس سے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم، ہاں نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین آسمان سے بھر جائے، زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. یہ حدیثوں میں گناہوں کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھریں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے تو اب آ جائے، اب دین پہ آ جائے، اب توبہ کر لے، مایوس نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین آسمانوں کو بھر دیا تم نے گناہوں سے، اگر مجھ سے توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آگے الفاظ بڑے مزے کے ہیں، فرمایا ولا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب کسی بڑے گنہگار کو رہا کیا جاتا ہے، سزا معاف کی جاتی ہے، تو بہت سو کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ابھی نندن کو آیا تھا، ہم نے چائے وائے پلا کے بھیج دیا، کچھ لوگوں نے کہا چلو اچھا کیا، کچھ نے کہا نہیں بھائی ایک بندہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آیا، ہم نے ایسے کیوں بھیج دیا. اختلاف ہوتا ہے نا رائے کا. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے مجرموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ایک چانس دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا یار. تو یہ بالکل صحیح ڈیبیٹ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجرم کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا مجرم ہو جب میرے سامنے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں، ولا ابالی، پھر میں تبصروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کہے گا، کوئی مقرب فرشتہ کہے گا اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو تو معاف کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے. یا کسی نیک آدمی کو اعتراض ہو کہ یار ہم بیوقوف ہیں جو ساری زندگی نماز روزے میں لگے رہے ہیں بھائی، اور یہ ابھی 99 سال میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ تو اس کو معاف کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہنے دو مجھے کوئی پرواہ بولے نہیں. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کچھ بھی کرے گا اس کو ریزن پیش کرنی پڑے گی کہ میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں جو کچھ کروں گا مجھے ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا ہو گیا؟ اللہ بھی دیکھو اگر اپنی ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے، ایکچولی میرا پیش نظر یہ تھا اصل میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تھکے سے لگ رہا ہے. دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے سمجھانا کہ میں نے یہ کیوں کیا، تو ایکچولی اس میں یہ تھا. ہم لوگ کے ذمے بیگم کو سارے دن وضاحتیں ہی دیتے رہتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے کہ میں لیٹ کیوں آیا، 2 بجے 10 بجے آپ نے پہنچنا تھا، 10:30 پہ کیوں آ گئے، کہ دوسری کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی دوسری شادی تو نہیں کر لی. وضاحتیں دیتا رہتا ہے آدمی. نہیں بیگم اصل میں وہ جمشید کے پاس مجھے دیر ہو گئی، حالانکہ وہ جمشیدہ تھی جس کے پاس دیر ہوئی تھی. تو بیگم کے سامنے وضاحتیں دیتے رہتے ہیں. بیگم نے بولا باہر جائے اور واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، کیوں نہیں لے کے آئے؟ آدمی کہتے ہیں ایکچولی بھول گیا تھا، وہ اصل میں وسیم آ گیا تھا اس کے پاس بیٹھا ہوا. سارا دن شادی شدہ آدمی کا کام کیا ہے؟ وضاحتیں دینا. ایک آدمی کی شادی ہوئی، 100 سال کا ہو گیا، بڑا ہینڈسم پتلا. کسی نے پوچھا یار تیری صحت کا راز کیا، ایسا فٹ؟ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی نا تو بیگم سے میرا معاہدہ ہوا تھا کہ جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا. جب بھی ہماری لڑائی ہوئی، جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو جو غلطی پر ہوگا وہ سوری بھی کرے گا اور سزا میں 5 کلومیٹر پیدل چلے گا. تو کہہ رہا ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں ہی ہمیشہ سوری کرتا رہا ہوں اور 5 کلومیٹر پیدل، اس کی وجہ سے فٹ ہوں. تو اس نے کہا چلو تمہاری فٹنس تو سمجھ میں آتی ہے، بھابھی کیوں فٹ ہے؟ وہ بھی 90 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی بیگم. کہہ رہے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے دیکھنے کے لیے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو میرے بھائی ہم لوگ جو ہے نا اپنے ہر عمل کے جواب دیں. خدا کے سامنے تو قبر میں ہوں گے لیکن گھر میں پہلے کیوں لیٹ آ گئے اور کیوں دیر سے آ رہے ہو، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ بتاتے ہیں آدمی. وہ ایک شرابی تھا نا، گھر آتا تو بیگم سے پٹتا تھا. پھر وہ تو ایک دن کیا ہوا، اس کو اندازہ ہوا کہ پھر پیے میں نے، پھر بیگم مارے گی، سالوں کو بلوا کے پٹوائے گی. تو اس کو گیٹ سے آنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آیا، چپکے سے اپنے کمرے میں گھسا اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا، ایسے جیسے میں آفس کے کام میں بڑا مشغول ہوں نا، آج کچھ کام بہت زیادہ. بیگم آئی، بولے کمبخت
پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں میں تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوں. کم بخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے پھر؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تھا, اس کو لیپ ٹاپ سمجھ رہا تھا. تو یہ صرف میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے جواب دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر شخص کو جواب دینا ہے. تو اللہ کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل, میں جو کچھ کروں گا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا, تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا کوئی ریزن پوچھے بغیر. شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے میرے سامنے مٹی سے بنایا ہے, تو میں افضل ہوں اور یہ مجھ سے معاذ اللہ کمتر. دو وجہ سے کمتر, ایک یہ جونیئر ہے, میرے بعد دنیا میں آئے ہیں, میں تو ہزاروں سال سے ہوں. بھائی آفس میں نیا امپلائی آئے اور پہلے دن اس کو وہ پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے جو 20 سال پرانے امپلائیز کو اب تک نہیں ملا, تو پرانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیں گے یار یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا, ہمارے سامنے آ کے بیٹھا ہے, اس کو اے اور بی کا فرق نہیں پتا ہے, این دبانا ہوتا ہے تو غلطی سے اے دبا دیتا ہے, اور باس اس کو اتنا نواز رہا ہے, ہم 20 سال سے ہم پاگل ہیں کیا؟ تو یہ بنتا ہے نا, بالکل بنتا ہے, کیونکہ باس کوئی خدا تھوڑی, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو شیطان نے بالکل یہی اعتراض کیا کہ میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں اور یہ جونیئر ہیں, ابھی پیدا ہوئے ہیں میرے سامنے, تو جونیئر کو چاہیے سینئر کو سجدہ کرے. ایک بات. نمبر 2, مجھے آگ سے بنایا جو اوپر کی طرف جاتی ہے, یہ مٹی ہے جن کو لوگ پاؤں سے روند کے مٹی پہ چلتے ہیں, تو ان کا جو میٹیریل ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے, اور سڑی ہوئی مٹی, لہذا میں بہتر ہوں اور یہ کمتر, میں سجدہ نہیں کروں گا. تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بٹھا کے سمجھاؤ ادھر آؤ یار, میں تم زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے, تم بہت غصے ہو گئے, ذرا, یا کسی فرشتے کے ذمہ لگایا کہ ذرا اس کو سمجھاؤ, بیچارہ پرانا آدمی ہے اپنا ہی, لیکن ابھی تھوڑا سا دماغ کھسک گیا ہے, تو اس کو ذرا سمجھاؤ. پھر کوئی فرشتہ لے کر گیا ہو شیطان کو اس سائڈ پہ, چائے وائے پلائی ہو, نسوار گٹکا جو بھی اس زمانے میں شیطان کی ایکٹیویٹیز تھیں, مجھے لگ رہا ہے ہیروئن سے کم تو نہیں ہوگی شیطان میں, اس کو بٹھا کے سمجھایا ہو, دیکھو ٹھنڈے ہو جاؤ ذرا آرام سے, بس ٹھنڈا نہ ہو تو بجھ جائے گا نا, وہ تو آگ ہے تو اور گرم اور گیس لگا دی اس میں. تو بیٹھ کے اس کو سمجھایا ہو, دیکھو ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری بات ایک پوائنٹ ویلڈ ہے کہ دیر سے آیا ہے, اور ایکچولی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میٹیریل, لیکن کوئی تو وجہ ہے نا, اصل میں یہ ذہانت بہت ہے, یہ جہاز بنائے گا, یہ راکٹ بنائے گا, اور یہ اللہ کے لیے بھی لڑے گا, اور وغیرہ وغیرہ. گھنٹہ تقریر کی جا سکتی تھی کہ نہیں کی جا سکتی تھی؟ قرآن میں ہے کہ نہ, اللہ نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا, اللہ نے جواب نہیں دیا. شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا, اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, مردود ہو گیا تو. کیا ہے تو؟ مردود. خدا سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ کیوں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ شیطان میں نا 3 عین تھے, ایک عین نہیں تھا, 3 عین تھے. عالم بھی تھا, علم تھا اس کے پاس, یعنی عالم کا عین تھا, عاقل عقل مندی کا عین تھا, بڑا ذہین تھا, اور عابد عبادت گزاری کا عین بھی تھا. ایک عین کی کمی تھی, عاشق. جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ محبوب کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ محبوب کا جو آرڈر ہے یہ اس کی کوئی معقول وجہ ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ کو خوش کرنا ہے, جس کو محبت ہو جائے اسے غرض نہیں ہوتی. کہتے ہیں آپ حکم کریں یار, آپ حکم کریں, آپ کو خوش کرنا ہے. تو شیطان میں عبادت بھی, عقل بھی, علم بھی, لیکن ان 3 چیزوں نے اس کو تکبر میں ڈال دیا, اور تکبر اور محبت جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کی محبت, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, اس کی کوئی ریزن بن سکتی ہے؟ دیکھنے میں بظاہر, حقیقت میں نہیں, بظاہر بالکل عقل کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پوچھا کہ اللہ کیا یہ کوئی سمجھ میں تو نہیں آ رہا, اس نے کیا قصور کیا ہے, پھر دیا ہی کیوں تھا جب لینا ہی تھا, اور تو خود ہی کسی طبی موت میں ہلاک کر دیتا, مجھے حکم دے رہا ہے, میں باپ ہو کے کیسے گلا کاٹوں گا, یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. نا 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 نا, بچے کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں ذبح کر دوں.
بچے نے بھی آگے سے جواب میں نہیں کہا کہ ابا ایک دفعہ اللہ سے دوبارہ مشورہ کر لیں, یہ فرشتہ پیغام لانے میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, یا آپ کو خواب آیا ہو, اس کی کوئی دوسری تعبیر ہو, تو ایکچولی دیکھیں یہ ہے تو سمجھ میں آنے میں, باہر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک, آخر میں آ کے چلو نا یا ابا تفعل ما تؤمر, اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں بس. ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مکہ میں, قحط زدہ علاقہ, نہ پانی نہ گھاس. صحیح بخاری کی حدیث, آپ کی زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو دودھ پیتے بچے کے ساتھ, کیا قصور ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش, جواب نہیں دے رہے. آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں یہ خدا کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا اذ اللہ یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, جو ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. پھر دیکھو کتنی آزمائش آئی ہے, پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے, ایڑیاں مار رہا ہے, لیکن ایک بار بھی شکایت نہیں کر رہی ہے اللہ ہم نے تو تیرے حکم پہ یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اور تو ہمیں پانی بھی نہیں پلا رہا, اکیلا چھوڑ دیا ہمیں یہاں. بے قرار ہو کے صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, 7 چکر لگائے اس پہاڑ, اب تو بڑا پہاڑ تھا اب تو گھس گیا ہے, 7 چکر لگائے ہیں, رو رہی ہیں, پریشان ہیں, لیکن زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کیا, اب تو نہ ہمیں پانی پلا رہا ہے نہ ہمیں خوراک کا انتظام کر رہا ہے. نا بھائی, بے قراری تو غیر اختیاری چیز ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, اللہ سے نہیں. 7ویں چکر میں پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور اماں ہاجرہ کی قربانی کا اثر دیکھو, جبریل نے پر مارا ہے, ایسا زمزم کا پانی نکلا ہے, روزانہ لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں, پانی کی تازگی بھی ختم نہیں ہو رہی اور پانی کی روانی بھی 4000 سال ہو گئے روانی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرو, اللہ کے حوالے کرو, پھر وہ جو حالات تمہارے ساتھ رکھے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. یہ میسج ہے اس میں بس بیان کو سمیٹتا ہوں. تو اس شخص نے کیا کہا؟ ان عالم نے کہا کہ 3 باتیں کہیں ان عالم نے. نعم, توبہ بھی قبول ہوگی. نمبر 2, اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا. نمبر 3, انطلق الی ارض کذا و کذا, اس علاقے کو چھوڑ دو. یہاں تم قاتلوں میں بیٹھے ہو, جب نشہ چھوڑا ہے آپ نے شراب, تو دوبارہ شرابیوں میں بیٹھنے کا کوئی عقل مند مشورہ دے گا؟ آپ کو فلم دیکھنے کی عادت تھی, انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھو گے تو جاؤ گے نا دوبارہ اسی برائی کی طرف. تو عالم کو پتا تھا یہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. جب روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ آئیں گے, ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہوتا ہے نا, پیسے دے کے بندہ مار دو. تو اس لیے ان عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا, اس علاقے کو چھوڑو, فلاں جگہ پہ جاؤ. فإن بها أناسا يعبدون اللہ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم, وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں میں رہو. اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت. ہم جو کہتے ہیں نا تبلیغ میں وقت لگاؤ, تو تبلیغ میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہاں پہ, یا کوئی کورسز ہو رہے ہیں ان کے, کوئی ورکشاپ ہو رہی ہوں آپ کو عالم بناتے ہو, نہ صرف ایک ماحول دے دیتے ہیں آپ کو جس میں برائیوں سے آپ چند دن کے لیے بچ جاتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلا ہے, راستے میں موت آ گئی اس کی. موت کا وقت کب آیا؟ وہ پکا تھا نا توبہ میں, اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں, وہاں ابھی توبہ کی نہیں ہے, اس ارادے سے چلا ہے کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کے, کوئی بیماری ہو گئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب, موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا, یہ تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا. جو عذاب کے جو رحمت کے فرشتے تھے, یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا الی اللہ, دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ توبہ کروں گا جا کے, اچھے ارادے سے چلا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا, ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے, ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھئی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ, ایک فرشتے کو بھیجا, دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو. وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں, تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے
انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے. اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے, اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا؟ نیک لوگوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا, حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا, نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا. لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي. جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا, اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا. تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا؟ نیک لوگوں کی. بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا, لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے, قانون کو پورا کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں جج صاحب, کیا خیال ہے, ایسا کر, یہ والی کتاب لے کر آ, اس میں یہ مل جائے گا تجھے, وہ کیس پیش کر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے, لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں. اس کی مرضی بھائی, کسی کو بخشنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون, وہ فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو, ٹھیک ہے نا, یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا ہے بھائی, یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا, تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ. تو یہ میں کیوں اتنی لمبی میں نے حدیث سنائی, بس بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اگر ہدف آخرت بنا لو, یہ دنیا ہدف نہیں ہے, دنیا ہدف نہیں ہونی چاہیے, ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخرت. تو اگر اس کو بنا لو تو پھر اللہ بہت زیادہ ساتھ دے گا, بہانے نکالے گا آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے اپنے ٹریک کو صحیح کر لیا. پھر گناہ ہو بھی گیا توبہ کے موقع دے گا آپ کو, ندامت ڈالے گا آپ کے دل میں. لیکن اگر ہدف ہی دنیا نہ, آخرت نہ ہو, دنیا ہدف ہو, تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا. میں یہ بس واقعے کو مکمل کر لوں. قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا احسان ہے, تو اس نے کہا کہ یہ میری عقل کی دوڑ ہے. وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, انما اوتیتہ علی علم عندی, بھائی میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے, محنت کی ہے, اس کا آج میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں. میرے اندر 7 کامیاب لوگوں کی ہیبٹس ہیں, ان ہیبٹس کا نتیجہ ہے. جس میں یہ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. اللہ نے قرآن میں کہا اولم یروا, کیا یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا ہے, جن میں اس سے زیادہ علامتیں پائی جاتی تھی. تو اس لیے کسی کے پاس صحت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, دولت ہے, یہ بھیک میں ملی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اگر وہ اس میں آخرت کو بنا لے گا, اللہ نے ہمیں دیکھو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. نبی کی صحیح حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ دستبردار نہیں ہو سکتے, نہیں جی میں تو گدھا گاڑی پہ سفر کروں گا, نہیں میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا. نبی نے حکم دیا جب اللہ نے دولت دی ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آئے. تو صحابہ میں بہت مالدار صحابہ بھی تھے. مغیرہ ابن شعبہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت تھی ان کی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ٹائم پہ 400 اونٹ آتے تھے مال تجارت لے کے, اور مدینہ کی زمین میں جنبش ہوتی تھی, ہلتی تھی زمین, لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. تو نبی نے تو ان کو نہیں حکم دیا کہ دیکھو چھوڑ دو یہ زندگی, فاقوں پہ آ جاؤ, نہ. اپنے لیے نبی نے غربت کو پسند کیا, اس میں مصلحت تھی, امت کے لیے پسند نہیں کیا, بلکہ امت کے لیے فرمایا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. طاقت اکنامکلی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی ہوتی ہے, ڈیفنس کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے اللہ مسلمان کو کمزور نہیں بلکہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل. کیونکہ مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام پاورفل ہوگا. تو کہیں بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے غریب بن جاؤ اور اپنی نالائقیوں سے صحت خراب کر دو, یہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, ان نعمتوں کا رخ کدھر کو ہونا چاہیے؟ آخرت کی طرف. ہدف اس کو بنانا ہے. اگر نہیں بنایا ہدف, مسافر خانہ ہے بھائی, بزنس کلاس سے جیسے اس کو نکالا گیا نا ایک دن, تو ہمیں بھی نکالا جائے. جھونپڑوں سے بھی نکلتے ہیں لوگ, بزنس کلاس سے بھی نکلتے ہیں, بنگلوں سے بھی نکلتے ہیں, لاشیں اٹھتی ہیں 1000 گز کے بنگلوں سے بھی اور جھونپڑوں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ ہمیں
ہم سب کو، مجھ سمیت، یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اپنے آپ کو بھی میں نے خطاب کیا ہے، مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اللہ اس مقدس رات میں توبہ کی توفیق دے۔ جو میں نے پورا بیان کیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے، توبہ، کہ ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں اگر توبہ کر کے نیک پرہیزگار بن جاؤں گا تو مجھ سے توبہ پہ قائم کہاں رہوں گا، پھر مجھ سے گناہ ہو جائیں گے، ہو جائیں تو دوبارہ کر لیں۔ کوئی یہ تھوڑی کہ اللہ نے منع کر دیا ہو کہ 2 دفعہ ہو گیا تو اب تیسری دفعہ معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ٹائم ہے صرف ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہوتا ہے نا اور وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کا مطلب یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہو۔ دیکھو آپ نے کسی کو چپیڑ مارا، پھر آپ کہہ رہے ہو سوری، کہتے چلو اب ہو گیا دوبارہ نہیں مارنا، کہہ رہے ماروں گا تو پھر میں سوری کروں گا میں، تو کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں گناہ دوبارہ کر لوں گا لیکن فی الحال معاف کر دے، یہ نہیں، عزم کہ دوبارہ نہیں کرنا، اور پھر اس کے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے جیسے اس شخص نے اسباب اختیار کیے۔ پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا پھر دوبارہ گناہ ہو گیا اللہ کے پاس آؤ، پھر وہی معاہدہ کر لو۔ 100 بار گناہ ہو کے 100 بار ٹوٹ کے 100 بار توبہ کی، آپ سے توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے۔ صوفیوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے، کوئی بہت ہی صوفی ٹائپ کا آدمیوں کو اس لگے یہ کیا ہے، اللہ کہنے بھائی ہے جو ہے یہی ہے، قانون میرا یہی ہے، لیکن کب تک؟ موت سے پہلے تک۔ جب موت کا منظر دیکھ لیتا ہے پھر نہیں ہوتی یہ توبہ قبول، پھر تو اللہ نے کہا کہ اب تو ایڑیاں رگڑے گا، زمین آسمان کی دولت لگا دے گا، نہیں ہوگی قبول۔ فرعون نے غوطہ کھایا تھا نا، فوراً ایمان لے آیا تھا، اللہ نے کہا اب نہیں، اس سے پہلے تمہارے پاس آپشن تھا، اب یہ آپشن ختم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سے گناہ ہوتا ہے آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ مجھے دیکھا نہ اس گناہ پہ جو اس کو سزا ملے گی اس کو دیکھا ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بہت سے گناہ کرتے ہیں نہیں آتے میرے در پہ، تو اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھ کے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر اس کو معاف نہیں کروں گا تو اس کا مطلب جو نہیں آ رہے اور جو آ رہے ہیں دونوں کیا ہو گئے؟ برابر۔ پھر وہ کہیں گے ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں جا کے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ نبی نے فرمایا پھر یہ جاتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے اس سے، پھر غلطی ہو گئی اس سے، پھر یہ آتا ہے دوبارہ توبہ کرنے کے لیے۔ اب فرشتوں کو بھی اشکال ہوگا نا کہ اللہ پہلی دفعہ معاف کر دیا تھا دوبارہ آ رہا ہے، تو اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو اس سے دوبارہ گناہ ہوا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، لہذا اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے، اس کو معاف کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ گناہ ہوتا ہے، یہ اس کی ترغیب نہیں ہے کہ آپ تیسری دفعہ بھی کریں چوتھی دفعہ بھی کریں، یہ ہے جتنی دفعہ بھی ہو توبہ کریں آ کے اور بچنے کی کوشش کریں۔ تو تیسری دفعہ ہوتا ہے، چوتھی دفعہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ہر دفعہ اللہ یہی کہتے ہیں۔ کیوں اللہ کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ضابطہ جو بزبان حال اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ میرا ضابطہ یہ اگر میں معاف نہیں کروں تو یہ کہے گا نا کہ اس سے ہو رہا ہے وہ نہیں آیا نا، وہ بھی بار بار گناہ کرتا ہے نہیں آیا، تو اس کا مطلب میں بھی نہ آتا تو اچھا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے جو ایک میرے بڑے بھائی تھے ان کو قاری صاحب نے کہا کہ آپ اذان دے دو، مؤذن کہیں چھٹی پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے، آپ کو شرم آ رہی ہے تو کس کو لے آؤ۔ تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کر رہی ہو تو وہ خلا مانگتی ہے نا، بھائی جاؤ پھر میں ایسی جگہ شادی کروں گی جو میرے حقوق دے گا۔ مرد طلاق دیتا ہے کہ جاؤ پھر میں ایسی جگہ نکاح کروں گا۔ تو اللہ نے اپنے اوپر یہ ضابطہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، خود اللہ کچھ قانون بنا کے اپنے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ پڑھنے میں، بہت مزہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا، جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے آئین لکھا جاتا ہے نا، بھائی کیا ہو گیا ابے سوری ابے طبع سے بات نہیں کرنی چاہیے، جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے آئین مرتب ہوتا ہے کہ یہ کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا، سوائے پاکستان، یعنی لکھا گیا ہے اس پہ ہے نہیں،
وہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ کنٹری ان اصولوں پہ چلے گا. تو اللہ نے بھی اصول لکھے ہیں جس کو تقدیر اور لوح محفوظ کہا جاتا ہے. تو نبی نے فرمایا جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلا لا پتہ ہے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لا لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے. اپنے لیے وہ کیا تھا؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی. یعنی پہلا قانون اللہ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اپنے لیے. یہ نہیں اللہ نے لکھا کہ مجھے کبھی غضب ہی نہیں آئے گا، یہ نہیں لکھا، لیکن بیلنس غضب کا کم اور رحمت کا زیادہ. بھائی جیسے ہی گناہ ہوتا اللہ مار دیتا، ہلاک کر دیتا، اللہ کا حق ہے کہ سزا ملے گی. لیکن رحمت کیا ہے؟ مہلت دی جائے. 100 دفعہ گناہ کیا اب توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن قانون کیا ہے؟ رحمت ہمیشہ غصے پہ غالب رہے گی. کتنا زبردست اللہ نے آئین بنایا ہے، اور اپنے لیے سب سے پہلے کہ بھائی میں نے مخلوق تو بنا دی ہے لیکن میں خود کن قوانین کا پابند رہوں گا. تو کوئی اور اللہ کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے لیے سب سے پہلا قانون یہ بنایا اور بتا دیا کہ آئندہ جو میں جتنے بھی قوانین بناؤں گا سارے اس آئین کے تحت ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے لکھ دیا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم اسی رحمت کا اثر ہے کہ 100 بار بھی توبہ کرو تو توبہ کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، معافی میں تاخیر نہیں، لیکن کرے توبہ. ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے، گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب. نہیں رہ سکتے بھائی، خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو، 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی، جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو، تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا، تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام، قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو، دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت، کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں، مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ، تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو. اندازے کا مطلب کیا ہے
کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے, کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نا اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے. شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے.
اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا, صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا میرے, بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے, بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے شف, فوراً نیچے. ایسے ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی, جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا, اس سے بنا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, تو بڑی پاورفل سرکار ہے وہ, اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا, ڈرامہ کر رہی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا, بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو, اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندیں نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی, ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اس وقت. کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی
وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی، صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا، اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ، اور پھر انہوں نے حملہ کیا. وہ عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا، وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے، ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے، یار یہ بندے آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ، بیچ میں تو خشکی ہے، اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی، پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں، سمجھ رہے ہو؟ ابھی چھوڑو یہ، پھر یہ زوں کاٹ دینا یار، ایک میم ہے پھر وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ہے نا، میں جاپان گیا، زوں، وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں، آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ، مجھے لگتا ہے. خیر، میں ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا، زوں آواز آئی، پھر میں جاپان گیا، زوں آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں، زوں. اس میں لوگوں نے بڑی میمز، یہ کٹ کر دینا وہ، ورنہ پھونکو، جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ. اچھا خیر، تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے اس سے 12 راستے بن جائیں، پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، آگے راستہ نہیں ہے، تو یہ والا راستہ یہاں سے، تو بھی یہ نہ ہوتا، یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے، اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں، ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا، ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے، میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں، جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے، ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا، کوئی نقصان ہوا. کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا، پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی، ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا، میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے مرغیاں بھی بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی جاب کر رہے ہو، کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں، 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں، اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں، کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے، جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر کا اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا، ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئی. بھائی دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا، ابھی 35 مرغیاں مر گئیں میری. ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو، چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی، اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ، ساری نہیں مری ہیں کیونکہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے، اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا، نقصان تو ہو گیا نا. تو
اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا. کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے, تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے, ان کو بھی شوگر, وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا, اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, تدعو من ادبر وتولی. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا, اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے, جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے, جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں, تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں, میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو, پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے, اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم, اور سمندر کی سیاہی ختم, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا, کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو, آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو, خون پسینے کی کمائی ہو, ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے, کیا دو گے آپ؟ آپ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے, ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے, سننے کی نعمت ہے, چکھنے کی نعمت ہے, ہر نعمت, اتنی قیمتی نعمتیں, ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں, اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کا سوچتے رہو گے یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا, کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا, کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ مسئلے میرے ساتھ, یہ مسئلے, بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترچھا ہی رہتا ہے, مہنگائی ہو گئی, یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا, اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں, یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار, یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, صبح شام. تو حضرت مولانا شفیق تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامت چونکہ مصلح تھے نا, پیر و مرشد, پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے, انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا, سارے مسئلے ہی بتائے ہیں. تو سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے, تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے, حضرت یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ, بڑے بزرگ بنے وہ. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے, یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں, بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کل گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے, ناشتے کا بھی, دوپہر کھانے کا بھی, رات کھانے کا بھی. اللہ کا شکر سونے کی جگہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں, کینسر ہے خطرناک, کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے, ہم ان